بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 18۔ کتاب کا نام عمر خیام، مصنف ہیرالڈ لیم۔ ایک جنگجو، مہمجو اور عاشق، وہ 11ویں صدی کی مشرقی دنیا پر ایک آتشین دمدار ستارے کی طرح لہرایا، بادشاہوں کو للکارا اور ایک کنیز کے لیے فردوس برین تعمیر کر ڈالا۔ نیشاپور سے مشرق میں 2 دن کی مسافت پر پہاڑیوں کے دامن میں واقع قصر کوچک، چھوٹا محل اور اس کا باغ۔ اگرچہ عائشہ کو حیرت ہوئی، فطری طور پر جب بادشاہ کے نجومی نے فوراً اس کے حسن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے اور اس کے ساتھ وقت گزار کر خود کو تسلی نہیں دی تھی، عمر خیام نے یاسمین کی یاد میں عائشہ کو خرید لیا ہے، مگر اس کی زندگی اب علم اور سیاست کے ایک پیچیدہ دوراہے پر ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ شاید وہ 1 ماہ انتظار کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک رواج تھا، اکثر صحرائی دھاووں کے دوران جنگجو لڑائی کی تپش رگوں میں ٹھنڈی ہونے سے پہلے ہی قیدی عورتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، ورنہ وہ رواج اور مذہبی قانون کے مطابق مقررہ 1 ماہ تک انتظار کرتے۔ جب عائشہ کو پہرے میں اس کے نئے مالک کے موسم سرما کے محل بھیجا گیا تو اس نے اسے اپنی توہین محسوس نہیں کی، تاہم اس نے عمر کے بارے میں اپنا تجسس دور کرنے میں ذرا بھی وقت ضائع نہیں کیا۔ اس کی پہلی دریافت نے اسے اس حد تک حیران کر دیا کہ اسے یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ محل، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر تھا، ایک چھوٹا سا محل تھا، نیلی ٹائلوں سے سجا ہوا ایک خوبصورت گھر جو سرمئی میدان کی طرف ڈھلان والے پہاڑی باغ کے عقب میں واقع تھا۔ عائشہ کو ایک ایسا کمرہ دیا گیا جو چھت کے ٹیرس کی طرف کھلتا تھا، اور 1 گھنٹے کے اندر اس نے خود کو مطمئن کر لیا کہ اس کے طبقے کی کوئی دوسری عورت وہاں مقیم نہیں ہے۔ نہیں، آقا کی کوئی بیویاں نہیں ہیں، بوڑھی زلیخا نے اعتراف کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار انہوں نے کسی سے شادی کی تھی جو گھر آنے سے پہلے ہی طاعون کی وجہ سے وفات پا گئی تھی۔ باورچی خانے کی مالکن ہونے کے ناطے بوڑھی زلیخا کے پاس اس جگہ کی تمام تر گپ شپ زبانی یاد تھی۔ اس نے مزید کہا، کبھی کبھی وہ کچھ وقت کے لیے ناچنے والی لڑکیوں کو یہاں لاتے ہیں، لیکن وہ انہیں اکتا دیتی ہیں اور وہ انہیں تحفہ دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ عائشہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اسے اتنی جلدی رخصت نہیں کرنے دے گی، چاہے تحفہ ملے یا نہ ملے۔ یہ سچ تھا کہ اس نے اسے خریدا تھا اور وہی اس کا ذمہ دار تھا، لیکن عائشہ کو ان نوجوان لونڈیوں کے انجام کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں تھی جو اپنے آقاؤں کو خوش نہیں کر پاتی۔ مزید برآں اسے قصر کوچک نہایت دلکش لگا۔ باغ میں ایک ندی تھی جو ایک غار سے نکل کر ٹھنڈے سرو کے درختوں کے درمیان بل کھاتی ہوئی اس تالاب تک جاتی تھی جہاں قالین بچھے ہوئے تھے۔ سفید گلاب ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ خشک مٹی کی اونچی دیواروں پر بھی چڑھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں پریوں کی کہانی جیسا ایک نشیمن بنا ہوا تھا۔ یہاں عائشہ کو یہ استحقاق حاصل تھا کہ وہ گاؤ تکیوں پر لیٹ کر شکر پارے کھائے، فوارے کی پھوار کو دیکھے اور اپنے ناخنوں پر مہندی لگائے۔ عائشہ نے سوچا کہ قصر کوچک میں زندگی بہت خوشگوار ہوگی۔ زلیخا نے اسے فخر سے بتایا، یہ جگہ تو بہت سی جگہوں میں سے صرف ایک ہے۔ ہمارے آقا کا ایک محل نیشاپور میں ہے اور دوسرا مرو میں، سلطان کے بڑے محل کے پاس۔ اس کے علاوہ ان کا ایک علم کا گھر بھی ہے جسے ستاروں کا گھر رصدگاہ کہا جاتا ہے۔ لمبی داڑھیوں والے دانا لوگ ان کے حکم پر وہاں کتابیں لکھنے کا کام کرتے ہیں۔ واہ، کتابیں بناتے ہیں؟ ہاں، ہمارے آقا کے لیے کتابیں اتنی ہی عام ہیں جتنی کھجوریں۔ ایک کتاب جو انہوں نے سلطان کے لیے لکھی وہ الجبرا تھی۔ ایک کیا؟ ایک الجبرا، اس کا تعلق جادوئی عادات سے ہے۔ ہمارے آقا اپنی دانائی میں وہ سب جانتے ہیں جو گزر چکا ہے اور وہ سب بھی جو ہوگا انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان ان کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتے، اس لیے وہ اتنے ہی طاقتور ہیں جتنی کہ دنیا کے بوڑھے منتظم نظام الملک۔ جی ہاں، شاہی ضیافتوں میں وہ تمام لشکروں کے امیر سے بھی اوپر بیٹھتے ہیں اور ہمارے سلطان کو
اپنی فوج کے علاوہ کسی چیز سے اتنی محبت نہیں ہے سوائے اپنے شکار کے۔ یہ بات عائشہ کی سمجھ میں آسانی سے آ گئی تھی۔ جنگ، دھاوا اور شکار طاقتور مردوں کے مشغلے تھے جو تفریح اور اولاد کے لیے عورتوں کی طرف دیکھتے تھے۔ مرد جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کی عورتیں اتنی ہی خوبصورت اور زیادہ ہوتی ہیں۔ زلیخا اپنی باتوں میں مگن رہی۔ پہلے ہی دن یہ بھاپ کر کہ عائشہ اس کی گھریلو برتری میں کبھی مداخلت نہیں کرے گی، اس نے کھل کر گپ شپ کی۔ ایک چیونٹی کے گھر میں شبنم کا قطرہ بھی سیلاب ہوتا ہے، لیکن یہاں شراب ایسے ہی بہتی ہے جیسے دیووں کے لیے ہو۔ ہائے وہ مٹکے جو وہ باغ میں خالی کرتے ہیں، بھنے ہوئے تیتر، ہرن کے اسٹیک، زعفرانی چاولوں کے ڈھیر، شاہی پسند کے تھال اور پہاڑوں کی طرف سے ٹھنڈے کیے گئے خربوزوں کے اونٹوں پر لدے لدے بوجھ۔ وہ کھاتے ہیں اور بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ستارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ ارے واہ، تمہارا کھانا تو نجد کے باغ کی طرح خوشبودار ہے، لیکن اگر وہ لڑکیاں نہیں ہوتیں تو وہ باتیں کس بارے میں کرتے ہیں؟ اوہ، کونیات، کاسموگرافی اور فلسفوں پر، اس جیسی چیزوں کے بارے میں۔ میری جان، وہ طاقت کے اتنے بھاری الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ انہیں سمجھنے کی کوشش میں میرا دماغ پگھلنے لگتا ہے۔ عائشہ نے سوچا کہ واقعی اس سے کسی کا دماغ بھی پگھل سکتا ہے۔ وہ خود بھی زلیخا کی طرح ان اسرار و رموز کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ در حقیقت اسے اپنے اور ان ایرانیوں کے درمیان فرق محسوس ہوا۔ وہ سب نیم اندھے دربان سے لے کر اس کبڑے تک جو سفید گدھے پر آتا جاتا تھا، اپنے آقا کی سخاوت پر پل رہے تھے۔ وہ جتنا سوتے تھے اس سے زیادہ باتیں کرتے تھے، اور جتنا کام کرتے تھے اس سے زیادہ سوتے تھے۔ وہاں کوڑے والا کوئی مقدم نہیں تھا جو یہ دیکھتا کہ وہ محنت کر رہے ہیں یا نہیں۔ باغ میں 20 مالی تھے، بڑے مالی سے لے کر ادنا خاکروب تک۔ پھر بھی وہ شاید ہی کبھی باغ کے معاملات اور اپنی باتوں کے علاوہ کچھ کرتے ہوں۔ اپنے چھت والے ٹیریس سے مادہ چیتے نام والے ملازم نے، جو اسے لونڈیوں کے بازار سے ہی لایا گیا تھا اور یہی اس کا نام تھا، انہیں باتیں کرتے سنا۔ اے علی، پچھلی بارش نے للی کی کیاریوں میں پتھر بہا دیے ہیں، اب وقت ہے کہ کیاری کھول دی جائے۔ حسین، کیا تم نہیں جانتے کہ اس کا صحیح وقت اعتدال ربیعی سے ہے، پہلے والے چاند میں؟ اس کے علاوہ یہ احمد کا کام ہے اور خدا کی مرضی سے وہ بیمار پڑا ہے۔ اگر کیاری نہ کھودی گئی تو آقا ناراض ہوں گے۔ ہاں یہ سچ ہے، ٹھیک ہے، میں جلدی کروں گا اور پتھر ہٹا دوں گا۔ پتے صاف کرنے کے بعد کل اسے گہرا کھود دوں گا۔ لیکن کل علی احمد کے بیٹے کا انتظار کرے گا کہ وہ اس کے کدال کی مرمت کرے، وہ پچھلی خزاں میں جو ٹوٹ گئی تھی۔ حسین، یہ ضروری ہے کہ نشے من کے پاس بجری والے راستے کے گڑھے بھر دیے جائیں۔ ہمارے آقا ان گڑھوں میں ٹھوکر کھا سکتے ہیں اور پھر آفت آ جائے گی۔ میں گڑھے کیسے بھر سکتا ہوں جبکہ میں گلاب کی بیلوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا ہوں؟ تاہم اصل میں وہ گلابوں کی کانٹ چھانٹ نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس نے کچھ پھول توڑے تھے تاکہ گاؤں میں آٹے والے کی بیٹی کو دے سکے، اور وہ پورے دل سے ارادہ رکھتا تھا کہ تمام بیلوں کو کاٹے، سوارے اور باندھے۔ وہ یقیناً کل اس بارے میں کچھ کرے گا۔ پھر اگر وہ صبح تھوڑا سا کام کرتے تو دوپہر کی تپش میں سرو کے سائے میں سو جاتے اور دھوپ میں اوزاروں پر مکھیوں کو بھن بھنانے کے لیے چھوڑ دیتے، اور جب وہ جاگتے تو وہ اس قدر غنودگی میں ہوتے اور سورج اتنا گرم ہوتا کہ کام دوبارہ شروع نہ کیا جا سکتا۔ یہ کل کیا جا سکتا تھا۔ پھر بھی اس غفلت کے باوجود باغ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور درختوں کا سایہ اسے سکون کی پناہ گاہ بنا دیتا تھا۔ عائشہ کو اس میں اونگنا پسند تھا جب وہ عمر کے آنے کا انتظار کرتی، لیکن جب اس کا نیا آقا آخرکار گھوڑے پر سوار گیٹ سے اندر داخل ہوتا اور دربان نے اپنا بہترین لباس پہن لیا اور تمام مالی یہاں تک کہ احمد بھی، جس نے بیماری کی شکایت کی تھی، اپنے اوزاروں کے ساتھ ایسے بھاگنے لگے جیسے سخت محنت کے دوران خلل پڑا ہو، جبکہ زلیخا نے باورچی خانے میں ہلچل مچا دی، تو عائشہ اب باغ میں نہیں جا سکتی تھی۔ عمر کے ساتھ آدھا درجن مہمان بھی آئے تھے اور کئی ہفتوں تک قصر کوچک کے مالک نے اپنے مہمانوں کی تواضع کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا۔ کچھ تو چلے گئے لیکن دوسرے آ گئے اور عائشہ مجبوراً اپنے کمروں اور چھت تک محدود رہی۔
اس دوران اپنا بھاری نقاب پہنے ہوئے اور دنوں کے گزرنے کے ساتھ یہ سوچتی رہی کہ کہیں عمر اسے بھول تو نہیں گیا۔ وہ اس سے بات نہیں کر سکتی تھی، جبکہ دوسرے مرد اس کے حرم کے باہر گھیرے ہوئے تھے، اور آخرکار وہ صرف ایک نئی خریدی گئی لونڈی تھی۔ اس کی ہمت کہاں تھی کہ زلیخا کے ذریعے اسے کوئی پیغام بھیجے۔ اس نے اسے دور سے چھت پر دیکھا ہوگا اور شاید اسے خریدنے پر افسوس کر رہا ہوگا اور اسے دوبارہ بیچنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ عائشہ کئی گھنٹوں تک اس سوال پر غور کرتی رہی، جبکہ وہ نہاتی، خوشبو لگاتی اور اپنے ناخنوں کو احتیاط سے رینگتی۔ وہ عمر سے تھوڑا خوفزدہ تھی، لیکن وہ دوبارہ فروخت ہونا نہیں چاہتی تھی، اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر وہ صرف ایک لمحے کے لیے بھی بغیر نقاب کے اس کے سامنے آئی تو وہ اسے دوبارہ نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ اس دوران وہ نیچے باغ میں ہونے والی تمام باتوں کو سنتی رہی، جیسا کہ حضرت حوا کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں۔ جب مرد شمع جلنے کے بعد ضیافت کرتے تو وہ اپنے اونچے کمرے میں لیٹ کر سب کچھ سن سکتی تھی۔ اس کے کان چیتے کی طرح تیز تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور مہمانوں کے کرداروں کے بارے میں حیران ہوتی۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر ارمنائی تاجر تھا جس کا نام اکرونوس تھا، جسے اس نے بہت پسند کیا۔ اس نے عمر کے ساتھ الگ بیٹھ کر قانون سے نکلنے والے فیروزوں، ہاتھی دانت کے لدے ہوئے قافلوں اور ہزاروں دینار کے منافع کے بارے میں گفتگو کی۔ عائشہ ان معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ اکرونوس عمر کا کاروباری آدمی ہے اور عمر کے پاس خرچ کرنے کے لیے بہت دولت ہے۔ اس نے عائشہ کے لیے جو قیمت ادا کی تھی وہ اس کے لیے بھکاری کے خیراتی سکوں سے زیادہ نہ تھی۔ چلو یہ تو اور بھی اچھا تھا۔ ایک خاص شاعر جس کے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور جس کا نام ماضی مداح تھا، اسے عائشہ نے پسند نہیں کیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ بلا روک ٹوک عمر کی تعریف کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ شاہ منجم نے 3 گنا کمال حاصل کر لیا ہے، ایک چیز جسے ریاضی کہتے ہیں اور ستاروں کے علم میں، اور جیسا کہ اس نے سنا ہے موسیقی کے فن میں بھی۔ کیا اسلام کے بچے اسکولوں میں عمر کی کتابیں نہیں پڑھ رہے تھے؟ لیکن عائشہ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ باتیں تو سستی پیدا کرتی ہیں۔ ایک بار ماضی کو اپنی ہی ایک نظم سنانے پر راضی کیا گیا۔ اے خوبصورت تصویر جس کی پیاری موجودگی سے مجھے ایسا لگتا ہے میرا کمرہ کبھی فرغانہ کی طرح تو کبھی دور دراز کشمیر کی طرح لگتا ہے۔ اگر تیری ان سیاہ زلفوں نے تیرے چہرے کے خلاف کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر وہ شرمندگی میں سر لٹکائے نیچے کیوں لٹک رہی ہیں؟ لیکن اگر گناہ ان کا ہے تو پھر وہ جنت تیرے چہرے میں کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ گنہگار کا حصہ جنت نہیں بلکہ دوزخ ہے۔ عائشہ کو یہ کافی اچھا لگا تھا۔ جب ماضی نے بے چینی سے عمر کی رائے مانگی تو قصر کوچک کے مالک نے کہا، اب میں سمجھا کہ تم بادشاہ کے شاعر کیوں ہو۔ ماضی نے اس رات بہت زیادہ پی لی تھی اور ایک صوفی سے اس بات پر بحث کر لی کہ کیا اسے اپنی نظم میں سیاہ کے بجائے لہراتی کہنا چاہیے تھا۔ صوفی وجود اور عدم اور عالمگیر محبت جیسے عجیب و غریب الفاظ سے بھرا ہوا تھا۔ عائشہ نے اس پر توجہ دی، لیکن جب ماضی نے پکارا کہ وہ اپنے ایک محل کا راز بتائے گا تو اس نے پوری توجہ سے سنا۔ اے میرے باداخوار ساتھیوں، وہ ایک مذاق تھا، اور کیا ہی مذاق تھا اپنے گھر اور اپنے غریب باغ میں، جو اس چاند جیسے سجے ہوئے فردوس کا محض ایک سایہ ہے۔ میں نے پولو کے میدان سے نوجوان عمرہ کو بلوایا۔ جب ہم کھا پی چکے ایسی روح پرور شراب نہیں جیسی یہ ہے تو میں نے ناچنے والی لڑکیوں کو بلانے کے لیے تالیاں بجائیں، لیکن وہ لڑکیاں نہیں تھیں۔ میں نے نئے چاند جیسے خوبصورت لڑکے کرائے پر لیے تھے اور انہیں ناچنے والی لڑکیوں کے کپڑے پہنائے تھے، یہاں تک کہ پازیب اور نقاب بھی۔ تو دیکھو، انہوں نے رقص کیا اور پھر بھاگ گئے، جبکہ میں نے اپنے مہمانوں کے کان میں سرگوشی کی کہ اگر پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو انہیں۔ وہ سب اندھیرے میں غائب ہو گئے اور میں اپنے مہمانوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا کہ وہ میرے اس مذاق پر چیخیں گے جو میں نے ان کے لیے تیار کیا تھا۔ دیکھو وہ نہیں آئے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا جب پہلا شخص واپس آیا اور ماضی اپنا سر نیچے پھینک کر ہنسا۔ عائشہ نے عمر کی طرف دیکھا
جس نے نہ تو خوشی اور نہ ہی ناپسندیدگی کا کوئی اشارہ دیا۔ عرب لڑکی غصے سے تلملا اٹھی۔ بہت سے لوگ لڑکوں سے جی بہلا کر عورتوں کی خواہش کھو دیتے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ اس نے قصر کوچک کے اس حرم کو خالی پایا تھا اور زلیخا نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اس کا آقا شہر کی گانے والی لڑکیوں سے جلد اکتا جاتا ہے، لیکن وہاں کہیں بھی کسی بے داڑھی والے لڑکے کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر بھی اسے ماضی سے نفرت ہو گئی اور اس نے اس کے لیے ایسے نام سوچے جو بادشاہ کے شاعر کو چونکا دیتے۔ وہاں ایک ہندو تھا جو سائے کی طرح خاموش تھا، جس نے ایک ساتھی سے سرگوشی کی کہ عمر خیام کا خفیہ علم پچھلی زندگی سے یاد ہے، اور عمر کو خود بھی نہیں پتا کہ اسے یاد ہے۔ عائشہ اس سے تو کچھ سمجھ نہ سکی، لیکن وہ مبہم طور پر سمجھ گئی کہ یہ ہندو اس بے خوف آنکھوں والے نوجوان کا ہم خیال ہے جو صرف اون کے بالوں کا چوغا یعنی عبا پہنے ہوئے تھا، اور جو محل میں اکیلا اور ننگے پاؤں آتا تھا۔ وہ اسے غزالی یعنی مسٹک صوفی کہتے تھے۔ جب صوفی عمر سے بات کرتا تو وہ دونوں باغ میں ٹہلتے، اس لیے وہ لڑکی ان کی تمام باتیں نہ سن سکتی تھی، اور جتنا سنا وہ اس سے بھی کم سمجھی۔ الفاظ کے کچھ ٹکڑے غیب کے پردے کے بارے میں تھے جسے انسان ہٹا نہیں سکتے تھے۔ عمر، اگر ہم آسمانوں کو ویسا دیکھ سکے جیسے وہ ہیں تو ہم ایک نئی کائنات دیکھیں گے۔ ہم پرانی کائنات کو ختم کریں گے اور نئی میں اپنے دل کی خواہشات پالیں گے۔ اس پر عمر نے کہا، اے غزالی، وہ پردہ تب تک نہیں اٹھ سکتا جب تک ہم خدا کی محبت میں خود کو کامل نہ کر لیں۔ ایک بار جب عمر نے شراب کا پیالہ اپنے لبوں سے لگایا تو اس صوفی نے پکار کر کہا، یہ حرام ہے۔ عمر نے شراب پی لی اور خالی پیالہ نیچے رکھ دیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ شراب کی برائی نہ کرو، یہ صرف اس لیے تلخ ہے کیونکہ یہ میری زندگی ہے۔ اس کی زندگی؟ عائشہ جو پہلے ہی غزالی سے حسد محسوس کر رہی تھی، حیران تھی کہ اب آگے کیا ہوگا، لیکن غزالی نے محض یہ بحث کی کہ مذاہب بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن خدا ایک ہی ہے۔ اسلام بذات خود ایک تقسیم شدہ گھر ہے، کیونکہ ہمارے پاس راسخ العقیدہ مؤمنین ہیں، اور صوفی ہیں جو قدامت پسندی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور علوی ہیں جو حضرت علی کی روایت پر چلتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو مہدی کے آنے کے منتظر ہیں۔ سب ایمان رکھتے ہیں اور پھر بھی مختلف راستوں پر چلتے ہیں۔ اب ہاتھی کی کہانی سنو۔ ہند میں ہاتھی کے رکھوالوں نے چاہا کہ متجسس لوگوں کو ہاتھی دکھائیں گے، لیکن وہ ایک تاریک کمرے میں تھا۔ تلاش کرنے والے آئے اور انہوں نے اسے چھو کر محسوس کیا، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ایک نے اس کی سونڈ پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ مخلوق پانی کے پائپ کی طرح ہے۔ دوسرے نے اس کا کان چھوا اور کہا، بے شک یہ ایک پنکھا ہے۔ تیسرا اس کی ٹانگ تک پہنچا اور بولا، نہیں، بلا شبہ یہ ایک ستون ہے۔ اگر کوئی کمرے میں موم بتی لے آتا ہے تو وہ سب ایک جیسی چیز دیکھتے۔ اس پر عمر نے پوچھا، اور تمہیں دنیا کو روشن کرنے کے لیے موم بتی کہاں ملے گی؟ غزالی نے پکار کر کہا، صوفیوں کے خوابوں میں، کیونکہ وہ دیکھ سکتے ہیں جو اندھیرے کے پیچھے چھپا ہے۔ عمر نے سر ہلایا، اور وہ کون ہیں؟ میں نے انہیں ڈھونڈا ہے لیکن وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کائنات کی تاریکی میں اپنے بستروں سے ایک قدم باہر نہیں نکالا۔ انہوں نے ایک پرانی کہانی سنائی ہے اور پھر سے سونے چلے گئے۔ عائشہ ایک بات کے لیے غزالی کی شکر گزار تھی۔ جب وہ صوفی اپنی سیاحت پر روانہ ہو گیا تو عمر ماضی اور دوسرے باداخوار ساتھیوں سے اکتا گیا۔ ایک شخص جب وہ گہری بحث میں مصروف تھے، عمر جعفری کے سفید گھوڑے کو اندر لے آیا، اور جب آخرکار مہمان خاموش ہو گئے تو اس نے سنجیدگی سے انہیں یقین دلایا کہ گدھا انہیں اپنی مثال سے عبرت لینے کا کہہ رہا ہے، کیونکہ پچھلی زندگی میں وہ ایک اکیڈمی کا پروفیسر تھا۔ اس کے بعد تمام مہمان چلے گئے اور عمر ستاروں کی روشنی میں نہائے ہوئے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ جب عائشہ نے آخرکار اس کے قریب جانے کی ہمت کی، وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے لگا لیا۔ میرے آقا پر سلامتی ہو۔ اوہ، تم پر بھی سلامتی۔
میرے آقا، میں دیکھ رہی تھی کوئی رینگتا ہوا آیا اور آپ کی جاسوسی کی۔ وہ وہاں گلابوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور پھر رینگتا ہوا واپس چلا گیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا